हेलो, वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम आप लोगों के सामने लेक्चर इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से लेकर आए हैं। और इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से हम ऑलरेडी 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने हमारे वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर वो लेक्चर्स देख सकते हैं। उन लेक्चर्स को देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा होगा कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 3-4 लेक्चर्स से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बेटल्स के हवाले से चल रहा है। बेटल्स के हवाले से अगर मैं कहूँ कि हम गज़वाज़ का ज़िक्र कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी गज़वाज़ जो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेशन की है तो उसको हम ज़िक्र कर रहे हैं, जो कि बहुत से एग्ज़ाम्स में, बहुत से इंटरव्यूज़ में आपसे पूछा जाता है। तो इस हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर महीने की एंड पर, ठीक है, हम एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। और इसी तरह से हमारा जो थर्ड मॉक टेस्ट है ये 26/3/2022 को लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की है वो है 24/3/2022। आप किस तरह से इसको अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप वो लिंक फॉलो कीजिएगा और अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। बग़ैर देर किए हम आगे चलते हैं। और आज हम जो ग़ज़वा का ज़िक्र करने जा रहे हैं वो है बैटल ऑफ हुनैन, ठीक है। बैटल ऑफ हुनैन सबसे पहले आपने याद करना होगा कि ये 8 हिजरी में हुई है। तो बैटल ऑफ हुनैन कब हुई है? बैटल ऑफ हुनैन जो है वो 8 हिजरी को हुई है। ऑन फर्स्ट शवाल, अगर पर्टिकुलरली आपसे डेट भी पूछी जाए तो वो आपको पता होना चाहिए कि ऑन फर्स्ट शवाल 8th हिजरा अ स्ट्रॉन्ग 12,000 इस्लामिक फोर्स अप्रोच दी वैली ऑफ हुनैन। तो अब हुनैन, बैटल ऑफ हुनैन में मुसलमानों की जो फ़ौज थी उसकी तादाद कितनी थी? उसकी तादाद 12,000 थी। और काफ़ी रवायात के अंदर आपको ये तादाद जो है वो 14,000 भी मिलेगी, लेकिन बहुत जगह जो जहाँ पर ज़िक्र किया गया है वो 12,000 आर्मी का किया गया है, 12,000 फोर्स का किया गया है। तो हम वही फ़िगर लेंगे जो बहुत ज़्यादा तारीख़ में हमें मिलता है। उसके बाद द बैटल ऑफ हुनैन वाज फॉट इन 8th हिजरी, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 8 हिजरी को ये जंग लड़ी गई है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं द हुज़ैन ट्राइब हैड बीन लॉन्ग स्टैंडिंग एनिमीज़ ऑफ द पीपल ऑफ मक्का। जो मुसलमानों के जो बहुत ज़्यादा दुश्मन थे, ठीक है, बड़े अरसे से, तो वो हवाज़ीन ट्राइब था, ठीक है। तो जंग जो लड़ी गई है वो हवाज़ीन ट्राइब से लड़ी गई है, बैटल ऑफ हुनैन। तो ये भी पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस्लामिक हिस्ट्री में एक वाक़या होता है जिसे हम कनक्वेस्ट ऑफ मक्का कहते हैं, यानी जब मक्का जो है वो आज़ाद हुआ, मक्का को फ़तह किया गया। और ये कौन सी तारीख़ थी? ये थी 8 हिजरी, ये तारीख़ थी। तो सबसे पहले आपको, अब क्योंकि हम अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने लगे हैं, तो दुरूद पाक आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर हम दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे तो हम गुनाहगार होंगे, ठीक है। तो कनक्वेस्ट ऑफ मक्का जो है वो 8 हिजरी को होता है। और 8 हिजरी को अगर हम दूसरे ईयर में इसको काउंट करें, क्योंकि समटाइम्स एग्जामिनर आपसे दूसरा ईयर भी देता है कि इसमें से बताएं ऑप्शंस क्या होगा। तो मक्का वाज कंकर्ड इन अ ईयर 630 एडी। 630 एडी में अगर ये क्वेश्चन पूछा हो तो आप ये आंसर करेंगे। और अगर हिजरी में पूछा हो तो आप 8 हिजरी इसका जवाब देंगे। अगर पर्टिकुलरली आपसे इवन डेट भी पूछी जाए कि कौन सा महीना था उस वक्त, तो 20 रमज़ानुल मुबारक जो है उस वक्त महीना था जब मक्का आज़ाद हुआ, मक्का फ़तह किया गया। अच्छा, द कनक्वेस्ट ऑफ मक्का वाज 20th रमज़ान 8 हिजरी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर लिहाज से। इवन इंटरव्यूज़ में भी आपसे यहाँ से बहुत कुछ पूछा जाता है। और एग्ज़ाम्स में तो एग्ज़ामिनर आपसे यहाँ से कुछ पूछता ही रहता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट रिसाइटेड सूरह फतह एट द टाइम ऑफ कनक्वेस्ट ऑफ मक्का। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उस वक्त कौन सी सूरत का जो है वो रिसाइट की, कौन सी सूरत पढ़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कनक्वेस्ट ऑफ मक्का के वक्त सूरह फतह पढ़ी, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, हज़रत Otab bin Usaid radiallahu ta'ala anha made wali of Makkah when a holy prophet left for Medina after a stay of some days at Makkah after conquest of Makkah. तो जब मक्का आज़ाद हुआ, मक्का फ़तह हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर चंद दिन क़याम किया। चंद दिन कितना क़याम किया? 15 दिन वहाँ पर क़याम किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना की तरफ चले गए। तो उस वक्त जो है जो एक कमांड दी गई, एक वली बनाया गया मक्का का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको मक्का का वली बनाया, वो कौन थे? हज़रत उताब बिन उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ठीक है।
تو یہ جو ہے اس وقت کیا بنائے گئے، ولی بنائے گئے مکہ کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسیپٹڈ اسلام آفٹر دا کنکویسٹ آف مکہ۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے شدید دشمنوں میں سے ایک تھے، جنہوں نے بہت زیادہ جنگیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے اگینسٹ لڑی، لیکن جب کنکویسٹ آف مکہ ہوا تو یہ جو ہے یہ مسلمان انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب اسلام قبول کیسے کیا آپ دیکھیں گے، یہ میں تھوڑا سا پس منظر بھی بتا دوں تاکہ آپ کو جو کلیئرٹی آ جائے، جو آپ کو لانگ ٹائم کے لیے یہ واقعہ یاد رہے۔ دا پروفٹ سینٹ اے میسنجر ٹو مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میسنجر مکہ کی طرف بھیجا، ٹو اناؤنس دیٹ whoever entered ابو سفیان's house، یعنی جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس وقت کی بات ہے، whoever entered ابو سفیان house would be safe، یعنی وہ سیف ہوگا، یعنی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، and whoever went behind his own door and bottled it would be safe، یعنی وہاں جب بھی اس کو سیف رکھا جائے گا، یعنی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، and whoever went into the sacred mosque، یعنی اگر کوئی مساجد کے اندر پناہ لے گا تو would also be safe، یعنی ان کو بھی جو ہے کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ بھی حفاظت سے رہے گا۔ ابو سفیان rushed to مکہ اینڈ سیڈ، ابو سفیان جو ہے وہ مکہ آئے اور انہوں نے کہا، او قریش، یعنی اپنی قوم کو پکارا، او قریش، دس از محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پیس بی اپان ہم، ہو ہیز کم ٹو یو، جو آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں، ود اے فورس یو کین ناٹ ریزسٹ، یعنی اتنی فورس سے آئے ہیں، اتنی طاقت سے آئے ہیں کہ اب آپ ریزسٹ نہیں کر سکتے، یعنی آپ اب اپنی جان بچا کر نہیں بھاگ سکتے یا ان سے لڑ نہیں سکتے۔ دیر آفٹر almost all the Meccans took refuge and no one tried to resist the entry of Muslims into Makkah، تو ان سب نے جو ہے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور کسی نے بھی ریزسٹ نہیں کیا کہ وہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکیں۔ تو یہ ایک عظیم واقعہ تھا، ٹھیک ہے۔ کنکویسٹ آف مکہ اسلام کی تاریخ کا وہ ایک سنہری باب ہے جس کو ہمیشہ ہم ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دا پروفٹ گیو اے اسٹرکٹ آرڈرس ناٹ ٹو اسٹارٹ اے فائٹ اینڈ اناؤنسڈ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدوں کو، اپنے صحابہ اکرام کو یہ حکم دیا کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے، ڈو ناٹ ٹو اسٹارٹ فائٹ اینڈ اناؤنس، واٹ اناؤنس، کیا انہوں نے کہا، کیا فرمایا کہ دس از دی ڈے آف مرسی۔ یہ اب یہ کویشچن آیا تھا، ایف آئی اے کا بھی ورچولی یونیورسٹی کے تھرو ایگزام ہوئے تھے، تو اس میں کافی بیچز کے اندر یہ کویشچن آیا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، دس از دا ڈے آف مرسی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے لڑا نہیں جائے گا، ان لوگوں کو جو ہے عام معافی کا اعلان کیا۔ اچھا، جنرل ایمنسٹی، جنرل ایمنسٹی کس کو بولتے ہیں، ایک معافی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنرل ایمنسٹی واز ڈکلیئرڈ فار ہز بٹر اینیمیز، جو کہ شدید مخالف تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کو کیا کیا گیا، ان کو ڈکلیئر کیا گیا کہ ان کو معافی دے دی جائے، آف 2 decades who had broken their pact of حدیبیہ، جو حدیبیہ ہم ذکر کر کے آئے ہیں پچھلے لیکچرز کے دوران، جنہوں نے وہ لیکچرز نہیں دیکھے وہ دیکھ سکتے ہیں، تو پیکٹ آف حدیبیہ کی جنہوں نے خلاف ورزی کی، اینڈ who had tried to trick to harm the prophet and his followers، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کو، ان کے فالوورز کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان سب لوگوں کو معاف کر دیا، کیونکہ کیا فرمایا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دس از دا ڈے آف مرسی، ٹھیک ہے، تو سب کے لیے وہ جو ہے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ اچھا، the Muslims army comprised on 10,000 at the time of conquest of مکہ، تو جب مکہ جو ہے کنکویسٹ ہوا، جب فتح ہوا، تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد، جو مسلمان آرمی کی جو تعداد تھی وہ کتنی تھی، وہ 10,000 تھی۔ اب دیکھیں گے جنگ بدر سے ہم اسٹارٹ ہوئے ہیں، تو جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے جو ہماری جتنی بھی غزوات ہوتی گئیں تو مسلمانوں کی تعداد الحمدللہ بڑھتی گئی، اور پھر جب ہم نے کنکویسٹ آف مکہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کی تعداد الحمدللہ، یعنی جنگ بدر وہ واحد موقع تھا جہاں پر حق و باطل کی جنگ تھی، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی خاطر ہمیں کامیاب فرمایا، اور آج اسلام ہم تک پہنچا ہے صرف اور صرف ہمارے صحابہ اکرام اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں اس کے اندر، دا فلیگ کلر آف ہولی پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم واز وائٹ اینڈ یلو،
ایٹ دا ٹائم آف کنکویسٹ آف مکہ، جب فتح مکہ ہو رہا تھا، یعنی مکہ کو فتح کیا جا رہا تھا، تو اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فلیگ کلر تھا وہ کیا تھا؟ وائٹ اینڈ یلو تھا۔ یہ بھی بہت زیادہ کوشچن پوچھا جاتا ہے، تو اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دی کی ہولڈر آف کعبہ، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے کیا تھے؟ یعنی دا کی ہولڈر آف کعبہ تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس جو ہے وہ کعبے کی چابیاں تھیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا آپ۔ اس کے بعد ہم اس کے حوالے سے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ always kept کعبہ کی with him، یعنی ہمیشہ وہ جو کعبہ کی تھی وہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ that's why he is considered and called as صادین مکہ، تو ان کو کس لقب سے پکارا جاتا تھا؟ صادین آف مکہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ since Prophet Muhammad peace be upon him handed over the key to the Kaaba to him, Prophet's companion lineage sons have been inheriting it and the title صادین آف دا کعبہ until today، یعنی آج بھی جو کعبۃ اللہ شریف کی جو چابی ہے وہ آج بھی ان کے جو آگے جو آف اسپرنگ ہے، اولاد ہے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو ان کی اولاد میں سے آج بھی یہ جو چابی ہے، یہ جو یہ کعبہ کی جو چابی ہے، یہ انہی کے خاندان میں موجود ہے۔ اچھا، پروفٹ اسٹیڈ ایٹ مکہ فار 15 days آفٹر دا کنکویسٹ، تو یہ بہت زیادہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دن قیام کیا کہاں پر؟ مکہ کی کنکویسٹ کے بعد، یعنی مکہ کی جو ہے وہ فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 15 دن وہاں پر قیام کیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے چیزوں کو۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، جو نیکسٹ اس کے بعد جو بیٹل ہوتی ہے وہ بیٹل آف تبوک کہلاتی ہے، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ ہوتی ہے، آخری بیٹل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غزوہ تبوک واز فاٹ اگینسٹ رومنس، یہ پوچھا جاتا ہے بہت زیادہ کہ کس کے اگینسٹ لڑی گئی ہے؟ یہ رومنس کے اگینسٹ لڑی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دا غزوہ تبوک ہیلڈ ان 9 ہجری، ٹھیک ہے، 9 ہجری کو یہ جنگ لڑی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ واحد جنگ تھی جو کہ وداؤٹ اینی لڑائی کے ختم ہو گئی۔ دا مین ریزن آف دی بیٹل آف تبوک واز مسشیف آف رومنس، یعنی رومنس کا کیا تھا؟ مسشیف کرنا تھا۔ ان غزوہ تبوک مسلم آرمی کیم بیک وداؤٹ فائٹ، یعنی مسلم آرمی نے وہاں پر یہ لڑائی نہیں کی، اور یہ جنگ جو ہے وداؤٹ لڑائی جو ہے ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں دا فلیگ مین آف اسلامک آرمی واز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دا غزوہ تبوک، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کیا تھے؟ فلیگ مین تھے اسلامک آرمی کے، یعنی ان کے ہاتھ میں جھنڈا موجود تھا مسلمانوں کا۔ دا لاسٹ ملٹری ایکسپیڈیشن واز غزوہ تبوک ان وچ پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ٹک پارٹ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری جنگ، یعنی آخری غزوہ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر حجۃ الوداع کا موقع ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کور کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا اس میں کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے تھے، اور آج تک وہ بھی سنہری الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈونیٹڈ آل ہز پراپرٹی ان غزوہ تبوک، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلوز فرینڈز میں سے کہا جاتا ہے، کلوز فیلو مین کہا جاتا ہے ان کو، تو انہوں نے اپنا جو سارا مال ہے، ساری پراپرٹی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دی؟ ڈونیٹ کر دی، کس کے لیے؟ غزوہ تبوک کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں دا پروفٹ محمد اسٹیڈ ایٹ تبوک فار 20 days، اب اس میں آپ نے مکس اپ نہیں کرنا، پروفٹ محمد کنکویسٹ آف مکہ کے بعد مکہ میں کتنے دن انہوں نے قیام کیا؟ انہوں نے 15 دن قیام کیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں یعنی تبوک پر انہوں نے کتنا اسٹے کیا ہے؟ وہ 20 دن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں آپ نے فرق رکھنا ہے، بہت سے کینڈیڈیٹس جو ہیں اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں۔ تو کنکویسٹ آف مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے دن قیام کیا ہے؟ صرف اور صرف 15 دن، ٹھیک ہے، اور تبوک میں کتنا قیام کیا ہے؟ 20 دن، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو آپ نے ڈفرینٹ ترازو میں تولنا ہے، ڈفرینٹ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، ہم غزواز کو آلموسٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم حجۃ الوداع یعنی جو آخری حج تھا
ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک عظیم خطبہ فرمایا تھا اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ ہم جلد سے جلد چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے کورس کو وائنڈ اپ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو سب سے گزارش ہے جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ آپ کو بر وقت ہمارے لیکچرز مل سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔